سنا، کچھ نہیں سنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو کاٹ دیا اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر ٹھہرایا تھا تاکہ کوئی اندر گھسنے نہ پائے اور حضرت عثمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ لیکن روایتوں میں یہ بات ہے حضرات حسنین نے ان سے مقابلہ کیا، ان کو جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے۔ جب وہ ان کو روک رہے تھے اسی اثنا میں پیچھے کی دیوار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ بلوائی پہنچتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایک لوہے کی راڈ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مارا گیا، جس سے آپ مدہوش ہونے لگے۔ پھر تلوار چلائی گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے تلوار کو روکنے کی کوشش کی جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے، کیا تم اس ہاتھ کو کاٹنا چاہتے ہو؟ لیکن بلوائیوں نے یہ نہیں سنا، کچھ نہیں سنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو کاٹ دیا اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ وہ شہادت تھی، یہ وہ جو شہادت تھی جس پر گویا کہ آسمان رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی، فضائیں رو رہے تھے، صحابہ اکرام اشکبار تھے۔ یہ بات معلوم تک نہ ہونے پائی۔ بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ 2 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اسی گھر میں پڑی رہی۔ 2 دن کے بعد معلوم ہوا تو صحابہ اکرام وہاں جا کر صحابہ اکرام نے اس کو نکالا، نہلایا، کفنایا، پھر دفنایا۔ جب بھی صحابہ اکرام کو یہ خوف تھا کہ کہیں بلوائی آ جائیں اور قبر مبارک سے کھود کر پھر اس کی بے حرمتی کریں۔ اتنے مظلوم شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو شہید کروایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور تھا، فوج تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیوں اقدام کیا؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آیا اس دین پہ کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت پیش کی۔ اب میں آپ حضرات کو 1-2 منٹ میں شہادت کا کیا پیغام ہے اس پیغام کو دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو محصور کر دیا، اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر دیا تاکہ اسلام باقی رہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں باقی رہے، تاکہ قرآن باقی رہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں ان کارناموں سے پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اسلام کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ اپنے خطروں سے انہوں نے گویا کہ ایک تاریخ رقم کر دی، خون کے خطروں سے تاریخ رقم کر دی اور انہوں نے اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی کچھ قربانیاں دیں، ہم بھی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم بھی کچھ قربانیاں دیں۔ آج ہمارے سامنے قربانیاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں 40 دن تک گھر میں بند کر دیا جائے، ہمارے لیے قربانی یہ نہیں ہے کہ ہم پر وار کیا جائے اور ہماری اہلیہ کے ہاتھ کٹ جائیں، ہمارے لیے قربانی آج یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں اور اپنا گلا کاٹ دیں۔ میرے دوستو، آج قربانی بس یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، قرآن کریم کو دیکھیں اور اس سے کیا حکم ملتا ہے، کس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم ملتا ہے، اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نمازیں ادا کریں، ہم قربانیاں دیں۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم بڑوں سے بڑی بات نہ کریں، ہم قربانی دیں۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم چھوٹوں پر شفقت کریں، ہم شفقت کریں اور قربانی دیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم دینی ماحول پیدا کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ غیر دینی ماحول جو ہے اس کو ہم ختم کریں، ہمارے گھروں سے ختم کریں، ہماری زندگیوں سے ختم کریں، ہمارے خاندانوں سے ختم کریں، ہماری بستیوں سے ختم کریں۔ آخر ہم دیکھیں صحابہ اکرام نے یہ قربانیاں دی تو کس لیے دی؟ تاکہ یہ دین باقی رہے، دین ہم تک پہنچے۔ جب دین ہم تک اس خطرناک وے سے ہم تک پہنچا ہے، صحابہ نے اپنی جانیں دے دی ہیں، صحابہ نے اپنا خون بہا دیا ہے، صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے تاکہ ہم تک دین پہنچے۔ لیکن میرے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں،
ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہر قدم پر ہم سوچیں، ہمیں چاہیے کہ ہر حرکت پر ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ صحابہ کو ہم کیا جواب دیں گے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا؟ وہ ہمیں پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ میں نے دین کے لیے اپنی قربانی دے دی، میں نے دین کے لیے طاقت ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہیں کیا، تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ تم اپنی بہو پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ تم اپنے بیٹے پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ تم اپنے نوکر پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھ لیا میرے دوست، تو میں آپ کو بتا دوں آج ہماری بستیوں میں جو مسجدیں ہیں وہ مظلوم ہیں، آج ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے اور مسجدوں میں جو قرآن ہے وہ مظلوم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ان پر ظلم یوں ہوتا ہے کہ مسجد کو کوئی آتا نہیں نماز کے لیے، قرآن کوئی اٹھاتا نہیں اسے پڑھنے کے لیے۔ میرے دوستو یہ بھی ظلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، وہ قرآن کریم آج بھی انگلینڈ میں موجود ہے، وہاں پر میوزیم میں وہ موجود ہے کہ اس پر خون کے خطرے ان کے ہیں۔ آج ہمیں نصیب نہیں ہوتا، آج ہمیں نصیب نہیں ہوتا قرآن اٹھائیں اور پڑھیں، وہ تو مرتے مرتے بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس لیے میرے دوستو بس اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، جاننے کی کوشش کریں، اور ہر قدم اور ہر حرکت، ہر اعتبار سے ہر ایکٹیویٹی ہماری ایسی ہو جیسی صحابہ اکرام کی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، ان کی طرح اعمال کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کو جانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔